السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صافات زیر غور ہے اور اب تک ہم نے اس کی 32 آیتیں دیکھ چکے ہیں۔ چلیے آیت نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس میں کیا دیکھے ہیں، تھوڑا نظر ثانی کر لے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ آیت نمبر 31 کے اندر کہ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، تو بس اس دن وہ کہیں گے روز جزا کے دن یا روز محشر میں، وہ ریجیکٹرز کے معبود یا جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے واحد خدا کے علاوہ، وہ کہیں گے کہ آج تو ہم پر بات سچ ہو گئی اور ہمارے رب کی طرف سے، اور بے شک ہم اب اس کا مزہ چکھنے والے ہیں، یہ ہم اس کو ٹیسٹ کرنے والے ہیں، جو ریزلٹ ہوگا اس کو۔ پھر 32 میں کہا گیا کہ تو بہکایا ہم نے تمہیں، اور بے شک ہم تھے بہکے ہوئے، ایکچولی خود بھی بہکے ہوئے تھے اور تم کو بھی ہم نے بہکایا۔ اور اس طرح کہیں گے اپنی اس سرکش قوم سے جن کو انہوں نے بہکایا تھا۔ آیت نمبر 33 میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اگلی آیت، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ۔ دو آیتیں مکمل ہوتی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 31 کو دیکھتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے، 33 کو دیکھتے ہیں، اس میں کہا گیا، اور ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیں۔ پس انہم کے بے شک وہ، ہم کا صیغہ ثابت کرتا ہے کہ جمع سے خطاب ہے۔ یوم اذن اس دن کو، فی اندر، العذاب عذاب کے، وہ اس دن کو عذاب کے اندر ہوں گے، مطلب عذاب میں، مشترکون، مشترکون بولے تو مشترک ہوں گے، یعنی ساجھا ہوں گے وہ عذاب کے اندر۔ کون ساجھا ہوں گے؟ یہ وہ معبودین اور وہ تابعین۔ معبودین بولے تو جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ آئیڈولز یا جو بھی شکل ہو، رب کائنات خالق کل کے علاوہ، جسے احد صمد لم یلد ولم یولد کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جس کسی کی بھی ایز خدا یا بطور خدا پرستش کی گئی ہو، وہ تمام کو معبودین کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ، اللہ کون ہے ہم جانتے ہیں، وہ اکیلے ہیں، بے نیاز ہے، نہ کسی سے پیدا ہوئے نہ کسی کو پیدا کیا، جیسا کہ باقی اور زندگیاں کا ایک انہیریٹنس چلتا ہے، ہیریڈیٹری ٹری چلتی ہے، خاندانی سلسلہ چلتا ہے، ایسا ان کا کچھ نہیں ہے۔ وہ اکیلے کل ہے، اور کوئی ایسی چیزیں جو ان کے لیے، اس کے لیے وہ اکیلے کافی نہ ہو۔ ایسی یہ 4 صفت، انٹروڈکٹری جو صفت ہے ان کی ایک تعارف ہے۔ ایسی سپریم سول ذات اقدس کو ہم روزانہ تقریباً ریپیٹ کرتے ہیں، عربی میں اللہ کہتے ہیں، جن کے سینکڑوں نام ہیں۔ اگر آپ کے پیچھے یہ تھیم ہے، یہ 4 چیز کا، تو آپ کسی کو بھی کس نام سے بھی، ہم جانتے ہیں زبان جو ہے تو ایک میڈیم آف ایکسپریشن ہے، ایک ذہن کی بات دوسرے ذہن میں ٹرانسفر کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو کسی بھی زبان میں کہیے تصور، لیکن یہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی ذات اقدس کو جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کے تعلق سے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو پوجے، اس کو متبوعین کہہ سکتے ہیں یا معبودین کہہ سکتے ہیں، یا وہ جو معبود کہہ سکتے ہیں عام اس میں، اور وہ جو اس کی پرستش کرتے ہیں ان کو تابعین کہہ سکتے ہیں، یا ان کے فالوورز کہہ سکتے ہیں، یا ان کی پرستش کرنے والے کہہ سکتے ہیں، ریجیکٹرز کہہ سکتے ہیں انگریزی میں۔ تو بس ان کے تعلق سے تذکرہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ بس بے شک وہ اس دن کو اندر عذاب کے مشترک ہوں گے۔ مشترک بولے تو ساجھا کرنے والے ہوں گے، یعنی پارٹنر ہوں گے وہ عذاب کے چکھنے کے لیے۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے، کچھ یوں کہہ کے کہا گیا اگلی آیت میں کہ اِنَّا، بے شک، کذالک، اسی طرح۔ اِنَّا جو لفظ ہے وہ اس بات کو اشارہ کرتا ہے کہ ویریلی، جس کو انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، بے شک، جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کذالک، بس کچھ اسی طرح وہ، نفعل، نفعل، فعل ہے، اس میں مین ورڈ ہے، نون ثابت کرتا ہے کہ ہم کر کے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہاں رب کائنات خود اپنے لیے یہ نون کا استعمال کر رہے ہیں، ایک جیسا ریسپیکٹفل انداز میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم، تو ایسا نفعل، تو بے شک
اسی طرح نفعل ہم کریں گے، یا اسی طرح ہم کریں گے مراد یعنی رب کائنات بذریعہ جبرائیل امین کی بمعرفت جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں، بالخصوص مومنین سے اور ان لوگوں کے تعلق سے جو مجرمین ہیں، جن کے تعلق سے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کذالک نفعل، بے شک اسی طرح ہم کیا کریں گے، نفعل بالمجرمین، ساتھ ان مجرموں کے، پھر ہم کریں گے ان کے ساتھ، ان مجرمین کے ساتھ وہی ان کا کہنا چاہیے، جو ڈیل کہنا چاہیے جو ہوگا وہ۔ کیا خوبصورت انداز میں دوستو سمجھایا گیا۔ پہلی آیت کے اندر ہم نے دیکھے کہ کہا گیا ہے اس میں کہ روانی میں دیکھ لیں پہلی آیت کو، جس میں کہا جا رہا ہے تو بے شک ہم اس دن وہ عذاب کہ یہ باہم مشترک ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، مطلب شریک ہوں گے اس کے اندر، پارٹنر ہوں گے وہ عذاب کے، اور دونوں بھی۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر کہا گیا ہے جو آیت نمبر 34 ہے کہ ان کذالک نفعل بالمجرمین، اور بے شک ہم جو ہے تو اسی طرح ان مجرموں کے ساتھ پیش آئیں گے، گنہگاروں کے حق میں بس ہم ایسا ہی کرتے ہیں جو گنہگار ہیں ان کے تعلق سے۔ انگلش میں دیکھ لیں آج کی ان دو خوبصورت آیت کو۔ اٹ سیز دیٹ verse number 33, it is in continuation. Yesterday we have seen that it said that we led you astray, and for truly we were ourselves astray. In this way, those idols or to whom they were worshipping will tell them, and the next verse today what we will see in verse number 33, it will be realized by them, those who have been worshipped by these distractors. They will say truly that the day they will definitely share in this chastisement, and Creator say that definitely on the day of judgment that what the punishment will be shared by these, means whose these are. These are those to whom they have worshipped and those who have worshipped to them. Both of them will share the punishment of the Creator. And next verse, in verse number 34, it says, verily that is how we shall deal with sinner. Then Creator said that definitely, verily we will do with the sinners in this way only. What a great thing it is. It shows that there will be a punishment, there will be a test of punishment on the day of judgment for everyone. It means nobody can escape from it. Nobody can escape it by putting lame excuses on that one. Okay, no, I have not done, he has shown me this way. Creator will say that you have given a sense. Why did you not observe it and sensed it properly? How come you did this one? Without sensing and without realizing and without using your brain. You were not an animal. We have given you certain quality of thinking, and why you have not used this great force for deciding whether it is wrong or right. Though they were trying you to lure you for worshipping others than me. This will be the question. پتہ یہ لگا کہ انسان کو اپنے عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ جب اتنی بار یہ ثابت ہو رہا ہے تو ہم کیسے اس زبردست کتاب کو بنا سوچے سمجھے پڑھ کر اپنے آپ کو مومن اور مسلم اور جنت کے حقدار کہلائے جاتے ہیں؟ دوستو کیسے کہلائے جائیں گے؟ ہم وہ قوم ہے جو ایک ایسی کتاب کو جو ہمارا سلیبس ہے اس کو زندگی کا، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف جس میں ہو، ضابطۂ حیات ہو، اس کی عام طور سے کہا جا سکتا ہے، عام طور سے اس کے اندر کیا لکھا ہے جانتے نہیں ہیں۔ کوئی چیز ہم بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں، تصور کریں ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر ہم نہیں ڈالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور اس کتاب کو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے مگر بنا سوچے سمجھے۔ تصور یہ ہوتا ہے کہ بس ہم پڑھ لیے، ایک قرآن، 2 قرآن، 10 قرآن، 20 قرآن۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیے کس طرح وہ بے شرم کے پودوں کی طرح اگتے ہیں ہم، اور ککر متا جو آتا ہے درخت، ایک پودا، اس کی طرح اگیں گے اور
ایکسپلائٹ ہوں گے، ہاں کیا پڑھیں گے قرآن، اور بس تصور کیے جائیں گے کہ ہم نے آج تو اتنے قرآن پڑھ لیے، اس مہینے میں تو یہ پڑھ لیے. جی نہیں. جب ہم ایک کام بھی اپنا، ایک کام بھی ہم ایک چیئر پر بھی، ایک جگہ بھی بنا سوچے سمجھے نہیں بیٹھتے ہیں، پہلے اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا اسسمنٹ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں. پھر یہ قرآن اتنی بڑا علم جو سارے جہانوں کا علم ہے، یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی، اور ہمارا تو ضابطہ حیات ہے، اس میں کوڈ آف کنڈکٹ آف ہیومن لائف ہے بینگ اے مومن. کیسے بھی نہ سوچے سمجھے اس کے ہم حقدار ہو جائیں گے، اور اس سے اس کی تعلیمات کے ماننے والے اور حقدار کہلائے جائیں گے، اور جنت کے ضامن بن جائیں گے. کیا رب ہم سے راضی ہوں گے؟ وہ تو خالق کل ہے، رحمت کا دریا ہے. وہ تو انسان کو سب سے زیادہ اس کی سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اور بیلوڈ کریشن ہے. یہ سب سے زیادہ چاہتا ہے اپنے انسان کو، اپنے اس مخلوق کو، جسے حضرت انسان کہتے ہیں. اس کی تخلیق کا نایاب نمونہ ہے، یہ بہت چاہتا ہے. تو کیا ہمارا کچھ حق نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے اس نے گائیڈ دیا ہے اس کو کم سے کم سمجھ کر پڑھے؟ پہلے پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اور پھر عمل اس کے بعد. جیسے دنیا کے علم کو پہلے ہم سمجھتے، پڑھتے، اس زبان پر عبور حاصل کرتے، اور پھر اس پر پریکٹس کرتے ہیں، تب کہیں کوئی ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر، وکیل بنتا ہے. انکار نہیں کر سکتے آپ دوستو. لیم ایکسکیوز نہیں چلیں کہ فلاں نے ہم کو بہکا دیا، ہم کو بہکا دیا، اور ہم کو آتے نہیں، ہم کو 14 علوم معلوم نہیں تھے، اتنے علوم نے ریجیکٹ. ایک سلیب ہوں گی، نہیں سنائی جائیں گی، سنی جائیں گی آپ کی باتیں. دنیا کی دوسری زبانوں پر آپ عبور حاصل کر سکتے ہو، اور عربی پر اتنا عبور حاصل نہیں ہے ہم کو بحیثیت مومن کے، مسلم کے، کہ ہم اس میں وہ جو ہمارا ضابطہ حیات ہے، جس زبان میں لکھا گیا اس کو جانتے تک نہیں. غور و خوض کا معاملہ ہے دوستو. باقی انشاءاللہ کل، پرسوں، منڈے کو. والسلام.